رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے جب وہ نصیحت کی یہ بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی تیز تیز آنکھوں سے تمہیں ڈگمگا دیں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہی نصیحت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے قاری اکبر مالکی صاحب، اور ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں عرفان رمضان، جی ٹی وی نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن۔
آج مبارک دن ہے. آج نواز رسول امام حسن آج ان کا یوم ولادت ہے. آپ ہجرت کے تیسرے سال مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد تقریباً 6 ماہ منصب خلافت پر فائز رہے. آپ امام حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے بڑے بیٹے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ علیہ السلام کے بڑے نواسے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کے مطابق آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام حسن رکھا تھا. وہ شخصیت، وہ بڑی پرسنالٹی جن کے لیے سب سے مشہور تھا اور کہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنا. ان کے گھر پر کوئی آ جائے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. سچ جنرس پرسنالٹی. یہ جس فیملی میں آپ جانتے ہیں کہ پرورش ہوئی، جس طرح سے یہ بڑے ہوئے، یہ ہم سب کے لیے بڑی مثال ہے. یہ ہم سب کے لیے مثال ہے کہ وہ شخصیت دنیا میں اور آخرت میں دیکھیں ہمیشہ سے کس طرح سے ہمارے لیے سب کے لیے مثال بنی. اور ان کا نام جس طرح بتایا کہ جنت کے سرداروں میں، تو یہ وہ مثالیں ہیں ہمارے لیے کہ ہم آج کے دور میں اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز میں، ہم اپنے گھر والوں میں ان کی شخصیت کے حوالے سے بتایا جائے کس طرح سے یہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، کس طرح سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے لیے مدد فرماتے تھے، ان کے لیے غریبوں کے لیے ہیلپ کرتے تھے. اور یہ چیز جو ہے یہ ہمیں اپنے آج کل کے دور میں بھی اپنانی چاہیے. اللہ کے احکام ماننا، مکمل ماننا، اس طرح سے کہ آپ نے اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں وہ مقصد تلاش کرنے ہیں. ہمیں اگر وہ مقصد ہم اگر اپنے بھول جائیں گے تو آپ یہ سوچیں کہ ہم صرف کیا ایک جاندار زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس طرح. لیکن ہمیں وہ مقاصد اپنے پورے کرنے ہیں. اور سب سے اہم اللہ نے کئی جگہ قرآن میں فرمایا ہے کہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنی، ہیلپنگ ہینڈ بننا ہے. ہم ہیلپنگ ہینڈ بتاتے ہیں نا کہ صرف اور صرف یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو بہت زیادہ مال و دولت ہے تو آپ کسی کو دیں. آپ کسی کی جاب کے لیے مدد کریں، آپ کسی کے لیے اس طرح سے مدد کر لیں. کسی کے کبھی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہوتے ہیں، رشتوں میں پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے ان رشتوں کے حوالے سے مدد کریں. کتنی ایسی بیوائیں عورتیں ہیں، خواتین ہیں جو کبھی کچھ کہتی نہیں ہیں، اپنے بچوں کو کس طریقے سے وہ پال رہی ہوتی ہیں، ان کے گھر والے کس طریقے سے بچوں کو جو ہے پھر جو ہے ان کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سب کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم سب کی مدد کریں. اور یہی بات کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آج کل کے دور میں بہت کیوس سا مچا ہوا ہے. ہمیں اس کیوس جو مچ رہا ہے اس سے ہمیں تھوڑا سا بچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اپنے معاملات جتنے زیادہ ہم باہر گھومنے پھرنے، چائے شیشہ ان میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں، لٹرلی تھوڑا وقت ان لوگوں کے لیے نکالیں جو واقعی مدد کے مستحق ہیں. اس میں صرف مدد یہی نہیں ہے آپ کی کہ آپ کسی کی ہیلپ کریں، آپ نے ہیلپ کریں، آپ اپنی بھی مدد کریں. وہ وقت ضائع کرنے کی بجائے کسی پروڈکٹیو کام میں لگائیں. اور اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنے زیادہ روزگار اور بڑھیں گے. جب روزگار بڑھیں گے تو نیچرلی بات ہے کہ آپ کے ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے، آپ کے لوگوں کے حالات ٹھیک ہوں گے. تو مدد صرف ڈائریکٹلی نہیں، مدد کے طریقے بہت انڈائریکٹلی بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اپنی زندگیوں پر، اپنے آپ پر. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سیدہ گوہر فاطمہ جو منقبت سنائیں گی. ہم ان کے پاس چلتے ہیں. جی یا حسن حسین خود ہے جو حسن کو امام کہتے ہیں.
حسین خود جو حسن کو امام کہتے ہیں، بہت خلوص و ادب سے سلام کہتے ہیں، حسین خود جو حسن کو امام کہتے ہیں، جو رزق بانٹے علی کا پسر زمانے کو، جو رزق بانٹے علی کا پسر زمانے کو، ہم اس کو مولا حسن کا تواب کہتے ہیں، حسین خود جو حسن کو امام کہتے ہیں، اور در حسن پہ جو آیا ملا خدا بھی اسے، در حسن پہ جو آیا ملا خدا بھی اسے، ہم اہل حق سے رب کا نظام کہتے ہیں، حسین خود جو حسن کو امام کہتے ہیں، نبی کا خلق علی کا جلال ہو جس میں، نبی کا خلق علی کا جلال ہو جس میں، اسی کو ناز سے عالی مقام کہتے ہیں، حسین خود جو حسن کو امام کہتے ہیں، امام کہتے ہیں۔ عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں عرفان رمضان، جو جی ٹی وی نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن ہے، اور اب ہمارے ساتھ ایک ایسی مہمان ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ اسپیشلی لوگوں کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہیں، خواتین کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہیں۔ بہت ضروری ہے آپ تک یہ باتیں اس لیے پہنچ رہا ہے کہ ہم یہی کہہ رہے تھے نا کہ ہم بڑا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کٹی پارٹیز میں، کبھی ہم چائے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ہم جو ہے شیشے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بیسکلی ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے اس مقصد کو ضرور پورا کریں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مارویہ وان، جو سوشل ورکر ہیں، فاؤنڈر آف ویمن پروٹیکشن سینٹر سندھ، اور اس کے ساتھ ہیومن ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بہت بہت کیسے شکریہ ہیں؟ آپ کا شو میں تشریف لانے آپ کا۔ لوگوں کا شکریہ مجھے بلانے کے لیے۔
ایک تو ہم پہلے میں بالکل بات کروں گی خواتین کے اس کے حوالے سے کہ پرابلمس کیا کیا ہیں. اس سے پہلے آپ کے بارے میں ضرور کہ کیونکہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کہ میں ہر دفعہ لوگوں کو یہ بات بتاتی ہوں کہتی ہوں ہمیں اپنے مقصد ڈھونڈنے ہیں. کس طرح سے لوگوں کی خدمت کے لیے آپ نے جو ہے یہ سوچ نکالی اور یہ ادارہ کو جو ہے آپ نے بنایا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور اس مقصد کو تلاش کرنے کے لیے ہم جستجو کرتے رہتے ہیں. سو ہماری جو روٹین ہوتی ہے اوبویسلی اسکول جانا جیسے اوبویسلی بچپن ہوتا ہے ویسے گزر رہا ہوتا ہے, بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو بڑے ہونے کا ہمارا عمل ہوتا ہے اس میں ہمارے پیرنٹس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے, معاشرے کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے, ہماری اپنی اندر کی سوچ اور آبزرویشنل اسکلس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو میں دیکھتی تھی کہ دوسرے لوگ ہم سے مختلف زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے اپنے ساتھی, آپ کے ساتھ بچپن میں کھیلنے والے لوگ, آپ کے ساتھ اسکول اور کالج میں پڑھنے والی بچیاں, آپ کی فرینڈز, آپ کی سہیلیاں, اجازت کے بڑے مسئلے ہوتے تھے کہیں جانا ہے تو, اور اتنے بڑے بڑے پلانز ہیں, ساتھ مل کے سوچ رہے ہیں ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, اور پتہ چلا شادی کا کارڈ آ گیا میٹرک کے بعد ہی دوستوں کی. پھر یہ ہوتا تھا جب یہ موبائل فون کا ٹائم آیا تھا ہم لوگوں کے پاس تھے تو فرینڈ آ کے بتاتی ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کسی نے مسڈ کال دی, میرا فون چھین لیا گیا, یا میرے ساتھ کوئی اس طرح کی جو ہے انسیڈنٹ پیش آیا, یا ہراسمنٹ کی باتیں اور یہ چیزیں بڑی ڈومیسٹک وائلنس کتنا زیادہ, ڈومیسٹک وائلنس, گھریلو تشدد, ڈسکرمنیشن, بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے یہ فیل کروایا کہ اوکے ہم سب مختلف ایک زندگی گزار رہے ہیں. ایک پوائنٹ آتا ہے جب انسان لوگوں کو سوچتا ہے ضرورت ہے ہماری. سو اس طرح اسٹارٹ لیا آپ نے. ایگزیکٹلی, مطلب اس طرح رجحان اس طرف آیا. اس کے بعد جب ہم لوگوں کی مدد کی بات کرتے ہیں, یا آپ کنٹینیو کریں. اچھا, بیسکلی ہوتا یہی ہے کہ جب ہم کوئی آتا ہے نا کسی کے کوئی سامنے کوئی انسیڈنٹ آ جاتا ہے یا کوئی اپنی فیملی میں کوئی ایسی چیز آتی ہے, انسان دیکھتا ہے کہ او یہ چیز چینج ہونی چاہیے, یا آپ کسی دوست میں جس طرح دیکھ لیتے ہیں, تو کوئی ایسا کسی کا واقعہ سامنے آیا جس کے بعد آپ نے کام شروع کیا, یا بس بہت معاشرے میں دیکھ دیکھ کے؟ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. میرے خیال سے ہماری جو نارمل سوچ ہے کامن, وہ ایسی ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں سوچتے. واقعے کی اگر آپ بات کرتی ہیں تو ہم اپنی فرینڈس کے ساتھ بچپن سے لے کے رمضان میں افطاریاں ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. ہم خود بھی روزے میں ہوتے تھے شروع سے ہی کام کرتے رہے, شروع سے لے کے when I was a student. تو ہم اس طرح کسی بستی کی طرف ہم نے دسترخوان لگائے ہوئے تھے, ہم سب مصروف تھے روزے افطاریاں ڈسٹریبیوٹ کرنے میں. تو اس دوران کسی سامنے والے گھر سے کوئی خاتون بنا دوپٹے اور بنا چپل کے دوڑتی ہوئی جا رہی تھی, تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کہاں جا رہی ہیں. میں تو اس ٹائم فریز تھی, مجھے کچھ نہیں پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ان کی مدد کرنی ہے. آئی واز ان انٹر, فرسٹ ایئر اور انٹر, اور اس ٹائم بالکل نہیں پتا ہوتا تھا کہ گھریلو تشدد کیا ہوتا ہے. خیر اس کے بعد جب معلوم ہوا کہ یہ عورت کیوں ایسے بھاگ رہی تھی, پھر پیچھے ایک آدمی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا, اس کو بالوں سے پکڑتا ہوا. اگر کوئی آفینڈ ہو رہا ہے میری اس بات سے تو میں بہت معافی چاہتی ہوں, لیکن اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں. تو ہم نے جب جا کے بعد میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ میاں بیوی تھے اور کوئی کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا تھا افطار کے ٹائم پہ, تو اس خاتون کو گھر سے وہ اپنی جان بچاتے ہوئے نکل رہی تھی, وہ اس کو مار رہا تھا. لیکن یقین کریں اس ٹائم ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ اس کی قانونی کیا حیثیت ہے, اس کو ہم روک سکتے ہیں نہیں روک سکتے ہیں, کیونکہ اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ گھریلو معاملہ ہے, اس میں کوئی اور بات نہیں کر سکتا. تو اس طرح میں نے لاء پڑھا, اس طرح میں اس طرف آئی, اس طرح ہم نے سوچا کہ ہمیں کوئی ایسی آرگنائزیشن بنانی چاہیے جو عورتوں کے تحفظ کے لیے کام کرے. بہت اچھی چیز. اور آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی, میں نے کہا نا کوئی نہ کوئی انسان کی زندگی میں واقعہ ایسا آتا ہے, پش ہوتا ہے. اور جو چھوٹا بچے کے سوچیں ایک ذہن میں سامنے ایک چیز آ گئی ہو تو وہ تو اپنا اس کو کتنا آپ کے اندر وہ چیز ایبزارب ہوئی ہوگی ذہن میں, اور آپ کے اپنے انسان بار بار وہ چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہوا, ایسا بھی ہوتا ہے, کے واقعات ہوتے ہیں. ہم اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ معاشرے سے یہ چیز جا کیوں نہیں رہی ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں سلوک
कैसा है माओं के साथ, बहनों के साथ, फिर उसी को ही जब बेटा होता है तो वो अडॉप्ट करके आगे लेकर जाता है, और अगर बेटी होती है तो वो समझती है कि मुझे ये सब बर्दाश्त करना है। एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी बनाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबको कानून पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत हमारे यहाँ पे ज़रूरी है। बहुत कमी हमारे है, यहाँ पे कमजोरी बस है इस जो बात लोग की। लॉ करते हैं वो कानून पढ़ रहे बस। होते हैं, बाकी स्कूलों में कॉलेजों में बताया जाए, क्योंकि ये कानून आपके मेरे हम सबके लिए है, तो मुझे क्यों ना पता हो। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाए, मैं कहती हूँ। तो मुझे क्यों ना पता हो कि घरेलू तशद्दुद का कानून 2013 मेरे पास मौजूद है, बिल्कुल। छोटी उम्र की शादियों की रोकथाम का कानून 2013 का मेरे पास मौजूद है, 2010 का कानून जो कि हमें वर्क प्लेस हरासमेंट की रोकथाम के लिए है, वो हमारे पास मौजूद है। अब हम एक एक करके इस पे भी आएंगे, किस तरह से हम कानून का हाथ थाम कर चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, आपके ज़रिए कैसे हो सकता है। ख़वातीन के कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हमें इस वक्त लगता है कि पाकिस्तान में मौजूद हैं? देखिए, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उसके अंदर घरेलू तशद्दुद बहुत ज़्यादा है और बहुत कम रिपोर्ट होता है, क्योंकि उसमें शर्मिंदगी महसूस होती है, ऑनर की बात आ जाती है कि हम कहीं रिपोर्ट करेंगे तो क्या लोग सोचेंगे, या हमेशा से ही कहा जाता है ये आपके प्राइवेट मसले हैं, घरेलू मसले हैं, तो लोग इस वजह से भी नहीं करते हैं। और ऊपर से जब कोई कंप्लेन करती हैं खातून तो इतनी विक्टिम ब्लेमिंग हो जाती है कि उसको वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा हमारे माशरे का मसला है, घरेलू तशद्दुद। उसके बाद हरासा करने के वाक़यात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे होते हैं, उसमें काम करने की जगह पर, पब्लिक प्लेसेस पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे होते हैं, इवन घर के अंदर भी हरासमेंट के वाक़यात हो रहे होते हैं। स्पेशली जो डोमेस्टिक जो ख़वातीन काम करती हैं, बिल्कुल, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। एक तो उनका ये भी नहीं पता होता कि वो घर पे आके काम कर रहे हैं, कोई उनके लिए ऐसा कानून भी होना चाहिए या कोई ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए हम यहाँ जिससे पता चले कि वो आ रही है। बात कर रही हूँ कि औरतों को एक तो डिस्क्रिमिनेशन जब उनको हायर किया जाता है बहुत ज़्यादा उनको फेस करनी पड़ती है, फिर उनको वेजेस प्रॉपर नहीं दिए जाते, फिर उनकी वेकेशंस के और मसले होते हैं, अगर उनको प्रेगनेंसी लीव्स चाहिए होती हैं और लीव्स चाहिए होती हैं, सो इस तरह के माहौल में बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब हम घरों के अंदर देखते हैं, मेजॉरिटी घरों में बेटी को उतने अच्छे स्कूल में नहीं भेजा जाता जितने अच्छे स्कूल में बेटे को भेजा जा रहा है। ये बातें लोग जब सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है नहीं, ये अब तो नहीं हो रहा हमारे माशरे में, क्योंकि हम अपने घर से बाहर देख ही नहीं रहे। हम अपने घर में तो अपने बच्चों को, बेटी को, बेटे को बराबर तालीम, बराबर मोहब्बत दे रहे हैं, बहुत ऐसे घर अभी मौजूद हैं हमारे पास, मगर जब हम बाहर देखते हैं तो वो माशरा उस तरह से उनको डील नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जब तक माशरे में मसला मौजूद है, मेरे घर में मसला मौजूद है। माशरे में कहते हैं ना कि आज अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे ना तो वो चीज़ें हमारे घर तक आ जाती हैं। और सिर्फ एक ही चीज़, कितनी सारी ऐसी चीज़ें जो हम ये देख रहे हैं कि माशरे में हो रहा है कि हम अपनी आवाज़ रेज नहीं करते। अच्छा, आवाज़ रेज करने का लोग मतलब क्या समझते हैं? चलो जी आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ, चलो जी। कानून का हाथ थामना इज रेज योर वॉइस। आपको नहीं पता होता ना। और मैं अब ये महसूस करती हूँ कि हर मसले का जो रिस्पॉन्स है ना वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। अब जैसे काफ़ी सारे केसेस में अगर कानूनी मदद पहले से विक्टिम्स को मिल रही है तो वी आर ओके, हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं, हम उनको वकीलों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, हम उसको कानूनी एक मशावरत दे रहे हैं, हम उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, मगर हम ये देख रहे हैं कि उनको प्रॉपर तरीके से वो लीगल नहीं मदद मिल रही है। तो फिर मेरे गाइडलाइन लेना बहुत प्रोटेस्ट करना भी जरूरी है। वो उसके बाद जब नहीं मिले तब एग्जैक्टली। लेकिन आते ही सड़क पे ना सोशल मीडिया आजकल इतना ज्यादा इजी प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी आवाज उठाने के लिए एथिकल वे में, ये हम जरूर कहते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप जब लीगली आपकी कोई मदद ना हो, कानूनी आपका कोई आगे देखने वाला हो, तो फिर हम जाते हैं प्रोटेस्ट की जानिब। जी, आप ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद आपके इदारे के बारे में भी जानेंगे, जो आप खिदमात अंजाम दे रही हैं उसके हवाले से भी जानेंगे। तो आप हमारे साथ ही देखते रहेंगे। जी, इरफान रमज़ान में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मारवी जी हैं। मारवी जी जो है, आपको पता है कि आपको बताया कि ये सोशल वर्क की करिए ख़वातीन के हवाले से। उनको देखिए, एम्पावरमेंट की जब भी बात आती है, मर्द हज़रात बहुत खफा होते हैं कि एम्पावरमेंट, आप क्या एम्पावरमेंट की बात करें।
ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہ مرد بہت اچھے مرد ہیں جو اپنی بیووں کی اور اپنے گھر میں خواتین کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کی پرورش ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایسے ہی پرورش کی وجہ سے گھر کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن کئی جگہ پہ ہم نے ایسے دیکھا ہے جہاں پہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی جہالت ہے، اور کئی جگہ پہ جہالت ہے. اگر ہم دیہی علاقوں میں جائیں تو وہاں پہ ہمیں نہیں پتہ اندرونی حالات کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے عورتوں سے سلوک ہوتا ہے، کس طرح سے ان سے لینگویج یوز ہو رہی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے جسمانی تشدد، ایک ہوتا ہے زبان سے بھی تشدد کرتے ہیں. تو وہ گھر والے ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں خواتین سے، وہ بھی ایک طرح کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ذہنی طور پہ آپ کر رہے ہوتے ہو نا. تو یہ اگر جس طرح مسائل، ایک تو ہم نے بھی گھریلو تشدد کے حوالے سے یہ بات کی ہے، اس طرح کے جب مسائل آتے ہیں عورت بہت زیادہ ڈپریس ہونے لگ جاتی ہے. کیا کوئی اس میں بھی کوئی ان کی ہیلپنگ ہینڈ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کم از کم کوئی ایسا ان کو کوئی سائیکلوجیکلی بھی ان کو ٹھیک کیا جا سکے؟ رائٹ نازی، اس بات کو میں اس طرح آگے بڑھاؤں گی کہ میں 3 باتیں آپ سے اس وقت کروں گی. سب سے پہلی یہ چیز ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اکثر مردوں کو یہ بات پسند نہیں آتی ہے جب ہم عورتوں کی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں. لیکن آپ اور میں آج جس مقام پر موجود ہیں، ہماری سپورٹ ہمارے والد کی طرف سے رہی ہے. میرے والد کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ رہی ہے. وہ بھروسہ، وہ اعتماد ہے جس نے آج میں جو بھی کر رہی ہوں مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے. میرے ہسبینڈ ہی سپورٹس می اے لاٹ. تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہسبینڈ، بھائی اور والد کی سپورٹ بہت زیادہ اور آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. اس کے بعد جب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ معاشرے میں مسائل کی بات، تو گھریلو تشدد، چھوٹی عمر کی شادیاں بچیوں کے ساتھ، ہراسمنٹ کے واقعات، آنر کلنگ. آج ہم اس ڈیجیٹل دور میں کھڑے ہوئے، آج بھی عورتوں کو بہت ساری جگہوں پر غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے. ان کی مرضی کے مطابق ان کا نکاح نہیں کیا جاتا، جو کہ اسلام میں بھی ان کو اجازت ہے کہ ان کی مرضی ان سے پوچھی جائے. زبردستی کے رشتوں میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آگے ڈپریشن اور اس طرح کے واقعات کی وجہ سے اپنی زندگی ختم کرنے تک کی چیزیں آتی ہیں. اور ایون بہت سارے کیسز میں یہ ریویل ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیرت کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے تو اس کو خودکشی کا نام دیا جاتا ہے. اور کافی سارے ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں جس میں عورتوں کو مار کے ان کو دفنا دیا جاتا ہے، اور بعد میں کوئی رپورٹ کرتا ہے تو جا کے ان کی باڈی نکال کے آگے پوسٹ مارٹم کیے جاتے ہیں. سو دس سچویشن از ناٹ اوکے. سچویشن از ناٹ اوکے. اور جب بھی میں کہیں پر بھی تقریر کرتی ہوں، چاہے میں کسی گاؤں میں کھڑی ہوں، چاہے میں کسی بڑی گیدرنگ میں، کسی یونیورسٹی میں موجود ہوں، میں ہمیشہ بات ہی اس طرح سے کرتی ہوں کہ جو ہمارے ساتھ مرد حضرات بیٹھے ہیں، ان کی بہنوں، ان کی بیٹیوں اور ان کی حفاظت کے لیے، بالکل کی حفاظت اور حقوق کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے گا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی علاقے میں، ایسے علاقے میں کہیں ہیں جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ تقریر کریے، کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو نہیں بھی اچھا لگتا؟ بالکل. تو ہاؤ یو ہینڈل دیٹ؟ بہت سارے تھریٹس ملتے ہیں، دھمکیاں ملتی ہیں، اور اس طرح جب کسی کے گھریلو معاملات میں ہم بینگ اوبویسلی سوشل ایکٹیوسٹ، ہیومن رائٹس ایڈوکیٹ، ہم آگے ان کو قانونی مدد دے رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تھریٹس بھی ہوتے ہیں، مگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا. اگر کوئی وائس لیس ہے، آپ اس کی آواز بنیں. آپ اس کو اتنی، یقیناً ہر بندہ اپنے لیے خود ہی کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اپنے لیے کھڑا ہونا بھی سکھانا پڑتا ہے. میں یہاں پر دیکھ رہی ہوتی ہوں جب اس طرح کے ادارے موجود ہوتے ہیں جو کہ جہاں آپ جا کے کمپلین کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کمپلینس نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ وہ ایک کریج کی کمی ہوتی ہے جو ہمیں جا کے ان کو دینی ہوتی ہے. ہمیں ان کو وہ اسپارک دینا پڑتا ہے. اور اویئرنیس کی تو میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک گاؤں میں ہم گئے تھے جہاں پر میں نکاح نامے کی ٹریننگ دے رہی تھی کہ نکاح نامہ کیا ہے، اس کے کلازز کیا ہیں، وہ ہمیں کیا حقوق بتاتا ہے، اس کی اہمیت عورت کی زندگی میں کیا ہے. تو کافی ساری خواتین نے بتایا کہ ہمارا تو کوئی نکاح نامہ ہی نہیں ہے، بس ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے دعا کر دی گئی تھی. سو یہ پریکٹسز کیسے ہو رہی ہیں؟ ان پریکٹسز کے حوالے سے ہمارے یہاں پہ دین کو سمجھنے کے لیے بھی یہی والی بات ہے. میں کہتی ہوں کہ
قرآن پاک کو پراپر سکولز میں جو ہے پڑھانا چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھانا میں چاہیے، بتانا exactly چاہیے. یہ کہتی ہوں میں کہ کہتی ہوں سارے آپ مسائل صرف دور ہو نازیہ جائیں گے نکاح آپ کے. نامے کی مثال لے لیں، ہاں. کتنا یہ ایک مضبوط ڈاکیومنٹ ہے عورت کے لیے. بالکل، ہاں. مطلب اس کو اگر اس رشتے میں رہنا ہے یا اس سے نکلنا ہے یا آگے اس کے بچوں کا ہونا، everything is dependent on that document. اور اس میں اتنے اہم کلوز جو موجود ہوتے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے، ان سب کو کراس کر دیا جاتا ہے کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. اب کچھ اس کے بارے میں بات ہونا شروع ہوئی ہے. یہ بھی awareness میں کہ ہاں دے رہے ہیں. ٹریننگز کروا رہے ہیں، بالکل، ہاں. میڈیا پہ کچھ ایسے پروگرامز آ رہے ہیں، کچھ ایسی اپلیکیشنز آ رہی ہیں، مگر اب بھی میں کہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ بات کرنا ضروری ہے. قانون کے حوالے سے کلاس سوال ہے کہ قانون کے حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ کس طرح سے قانون کے ذریعے آپ لوگ جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں کسی بھی مسئلے میں اگر ہو تو. دیکھیں، قانون تو ہم سب کے لیے موجود ہے، ہم سب کی حفاظت کے لیے. اس کی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اور اداروں کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کمپلین نہیں کر پاتے. اگر آپ کے پاس آئیں اب تو جب پھر کمپلین آ رہی ہے، دیکھیں عورتوں اور بچوں کے تحفظ کے ادارے پورے سندھ میں موجود ہیں. بہت ساری ایسی آرگنائزیشن ہے جو بچوں کے حقوق کے حوالے سے کام کر رہی ہیں. وومن اینڈ چلڈرن پروٹیکشن سیلز پورے سندھ میں موجود ہیں. پنجاب نے اب شروع کر دیے ہیں. یہاں پر اسپارک آرگنائزیشن بچوں کے حقوق کے حوالے سے خصوصاً کام کر رہی ہے. یہاں پہ اور لیگل ایڈ کے حوالے سے آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں. آپ ان کے ساتھ دوسرے اداروں کے ساتھ پھر جوائنٹ ہینڈ کرتے ہیں یا؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں، جوائنٹ ہینڈ از ویری امپورٹنٹ. اگر کوئی ایک کیس آتا ہے، اب ایک خاتون مجھ سے رابطہ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے، میں گھریلو تشدد کا سامنا کر رہی ہوں. اب ہمارے پاس کمپلین میکینزم بھی ہے، ہمارے پاس حکومت کی طرف سے دارالامان اور خواتین کے شیلٹر ہومز موجود ہیں، بچوں کے شیلٹر ہومز دارالاطفال موجود ہیں. وہاں سے پھر وہاں پہ ان کو ریفر کر دیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد ان کو ایک وکیل دیا جاتا ہے. مطلب یہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا رہی ہوں. سب سے پہلے ہم نے کمپلین کی جو ہماری نوعیت ہوگی، ہمارے قانون جو کہہ رہا ہوگا اس کے مطابق سیکشنز لگیں گے، FIR کٹے گی. اس کے علاوہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے پراپر. اگر شیلٹر کی ضرورت ہے تو شیلٹر ہوم ریفر کیا جا رہا ہے، وکیل دیا جا رہا ہے، پراپر فالو اپ کیس کا ہو رہا ہے. مگر ابھی بھی مجھے نازیہ جو کمی محسوس ہوتی ہے نا، وہ عورتوں کی جو مالی امداد ہے حکومت کی طرف سے، جو عورتوں میں جو خصوصاً ڈومیسٹک وائلنس وکٹمز ہیں، جو اس طرح تشدد اور ہراسمنٹ کے واقعات کے بعد گھروں سے بے گھر ہو جاتی ہیں، ان خواتین کی مالی مدد کے لیے اور زیادہ پروگرامز کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ آپ کا شو میں تشریف لانے کا، اور آپ جو کام کریے اللہ آپ کو اور زیادہ اس پہ بہت شکریہ نازیہ، آپ لوگوں کا بہت توفیق دے. شکریہ. کیونکہ اور خواتین کو جو اویئرنیس ہے، ان کو اویئرنیس کی وجہ سے وہ ضرور کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ سے ضرور کانٹیکٹ کریں. یہ کرشی جامع شیریں کی جانب سے آپ کے لیے تحفہ جائے گا. اور بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں تشریف لانے کا. اس کے ساتھ ہی جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں جی ٹی وی نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن عرفان رمضان. اور آج ہے 15 رمضان، اور 15 رمضان کے حوالے سے آپ کو یہ بتائیں کہ آج کے دن منایا جاتا ہے ورلڈ آرفن ڈے. اور یہ آرفن ڈے جو ہے یہ اس لیے ہے کہ کئی بچے ایسے ہیں جو یتیم ہیں، اور ان یتیم بچوں کے سر پر نہ ماں کا سایہ نہ باپ کا سایہ. اب وہ بچے کس طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے؟ اپنا ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کی ساری عمر ایک بڑی رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے پھر معاشرے پر. لیکن کیا معاشرہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے؟ کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرہ ہمیشہ صرف سیلفش ہو جاتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے. لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو ایسے بچوں کے لیے کام بھی کر رہے ہیں اور ان کے لیے خدمت بھی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں راشد قریشی صاحب، جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر الخدمت کراچی، اور ان سے ہم بات کریں گے آغوش کے حوالے سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں تشریف لانے کا. جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں بھی دے تو کہیں نہ کہیں اللہ کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے ساتھ دینے کے لیے. اور الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے یہ ہمیشہ لوگوں کے لیے بڑی خدمت کر رہی ہے، اور دور دراز علاقوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کام کر رہے ہیں. آغوش کے حوالے سے، کیونکہ یہ آپ اس کے متعلق کام بھی کر رہے ہیں، تو بتائیے گا ذرا کہ آغوش
کیسے بنا اور یہاں پر بچوں کے لیے کتنے کام ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے کہا کہ آج جو ہے 15 رمضان ہے اور اسلامی ممالک کی تمام NGOs دنیا بھر میں اس کو عالمی یوم یتامہ کے نام سے منائی جاتی ہے. یہ الخدمت پاکستان کا انیشیٹ تھا. انہوں نے تمام اسلامی ممالک کی NGOs کو جمع کیا اور یہ چیز طے کرائی کہ 15 رمضان کو ہم اورفن کے ساتھ ادارے یکجہتی کے لیے یہ دن منایا جائے گا. آج آپ سوال کی آغوش کی وجہ سے سب سے پہلا آغوش ہم نے 2005 میں جب پاکستان میں ارتھکویک آیا تھا کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں، اس کے بعد ہم نے اٹک کے اندر سب سے پہلا آغوش قائم کیا تھا. وہ آج بھی موجود ہے اور اس کے بعد اب پاکستان میں 22 آغوشیں جو کام کر رہے ہیں اس وقت اور 9 آغوشیں جو زیر تعمیر ہیں. جلد انشاءاللہ وہ بھی یہ 22 اور 9 جو 31 آغوش انشاءاللہ الخدمت پاکستان کے ساتھ شریک ہوں گے. کراچی کے اندر بھی ایک آغوش موجود ہے. ان آغوش کے اندر کئی ہزار بچے ہیں، کہیں 200 بچے ہیں، کہیں 100 بچے ہیں، کہیں 250 بچے ہیں، کہیں 150 بچے ہیں. اس طرح ان آغوش کے اندر جو ہے نا بچے ہمارے پاس رہائشی طور پر مقیم ہیں. ان کو ہم بالکل ایک اچھے معیار کے ساتھ ان کی رہائشی کا، ان کی تعلیم کا، ان کی صحت کا تمام جو ہے ان کا ذمہ الخدمت کے پاس ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ رہائشی بچے ہیں پاکستان بھر. بالکل اچھا، بڑا ضروری ہے. ابھی میں بالکل اسی سوال کی طرف آنے والی تھی کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے جو اس کو ضرورت ہوتی ہے اچھی تعلیم کی بھی، اچھے رہن سہن کی بھی، اور جب وہ کسی بھی آرفنیج جائے تو وہاں پر جب تک اس کو وہ ماحول نہیں ملے گا، اس کی ذہنی پرورش صحیح نہیں ہو پائے گی. کیونکہ ذہن صحیح ہے تو آگے وہ ملک کی خدمت بھی کرے گا، اپنے لیے بھی کام کرے گا. تو یہاں پر آغوش کس طرح سے ان کا انتظام کرتا ہے کہ ان کی ذہنی پرورش بھی صحیح ہو، جس میں ان کا رہن سہن بھی اچھا ہو، ان کے لیے پراپر اسکولنگ بھی ہو، پراپر ان کے لیے ڈائننگ بھی ہو، پراپر ان کے لیے اسپورٹس بھی ہو، کہ وہ اپنے ذہن کو جو ہے وہ بڑا مضبوط بنا سکے. دیکھیں، ہم نے جو اس کا نام آغوش رکھا ہے نا، اس میں آرفنیج کا نام نے رکھا ہی نہیں ہے. جی جی. اور اس کے بنیادی اس کے پیچھے مقصد سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ آغوش رکھا تاکہ اس کو اپنا احساس ہے کہ میں کسی کی آغوش میں اپنی ماں کی طرح. اور ہم نے سسٹم ایسا بنایا، اپنا نظام ایسا بنایا ہے کہ 24 گھنٹے کا جو ہمارا شیڈول ہے، صبح ان کی اسکولنگ ہے، دوپہر میں ان کا پھر آنے کے بعد ان کا لنچ ہے، صبح اسکول جانے سے پہلے ان کا ناشتہ ہے، پھر شام میں ان کے لیے کیریکولم ایکٹیویٹی ہے، کھیلوں کی ایکٹیویٹی، مختلف ایکٹیویٹیز ہم وہاں پہ ان کی کراتے رہتے ہیں. ان کے لیے الگ سے ٹیچر کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے قاری کا انتظام کرتے ہیں. اچھا، اسکولنگ ان کی ادھر ہی ہوتی ہے یا کہیں اور ہے ان کی؟ کچھ جگہوں پہ بالکل ساتھ ہی ہے، کچھ جگہوں پہ باہر ہے جہاں پہ پاسبل. کبھی بچے جو ہے وہ کوشچن کرتے ہیں کہ ہمارے والدین کہاں پر ہیں، یا کچھ ان کے ذہن میں سوالات آتے ہیں ایسے؟ بالکل آتے ہیں. دیکھیں، اس میں کچھ بچے تو ایسے ہیں جن کی والد اور والدہ دونوں نہیں ہیں. ہاں. کچھ ایسے ہیں جن کی والدہ ہیں. ان کے لیے ہم نے بالکل ایک انتظام کیا ہوا ہے. ہفتے میں ایک دن آ کے والدہ ان سے مل سکتی ہیں. ان کے لیے ہم نے الگ سے ایک سیپریٹ جو جگہ بنا رکھی ہیں. وہ والدہ آتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا ٹائم وہ گزارنا چاہے گزار سکتی ہیں ایزی ہو کے. اسی طریقے سے جب مثال کے طور پر عید کا موقع آئے گا، عید کے موقع میں ہم کو 10 دن کی چھٹیاں دیتے ہیں. وہ اپنے گھروں پہ جاتے ہیں، فیملی سے ملتے ہیں. جاتے ہیں. رمضان کے اندر ہم نے ابھی کراچی کے اندر ہمارے پاس 2400 بچے اورفن رجسٹرڈ ہیں. ایک تو آغوش ہے، آغوش میں تقریباً کراچی میں 120 بچے ہیں. ہمارا دوسرا پروگرام ہے جس کے اندر پاکستان بھر کے اندر 30,000 بچے رجسٹرڈ ہیں. اور اس لحاظ سے ہم پاکستان کی سب سے بڑی NGO ہیں. کسی اور NGO کے پاس اورفن کے اندر اتنے بچے رجسٹرڈ نہیں ہیں. ان میں سے 2400 بچے کراچی میں. ان 2400 بچوں کو ہم نے پچھلے دنوں کراچی کے اندر ایک بڑے شاپنگ مال کے اندر شاپنگ کرائی. وہ بچے اپنی والدہ کے ساتھ آئے، اپنی خالہ کے ساتھ آئے، اپنی پسند سے اپنی مرضی سے انہوں نے عید کی شاپنگ کری. اور ظاہری بات ہے کہ عام بچوں کی طرح ان کو یہ احساس ہی نہیں ہو کہ ہم کوئی ہمارے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے یا معاشرے سے الگ نہیں، معاشرے کا حصہ ہم نے ان کو اس طریقے سے بنانے کی کوشش کی. یہ بہت اچھی چیز. اور یہاں پہ آپ نے ان بچوں کا بھی ذکر کیا جن کے والد نہیں لیکن والدہ ہیں. بڑا مشکل ہو جاتا ہے آج کل کے. ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں حالات دن بدن جو اتنی مہنگائی کے بعد بھی ایک ماں کے لیے بڑا مشکل ہے سنبھالنا کہ وہ بچے کو صحیح پرورش. دیکھیں، ایک ہوتا ہے پرورش کرنا، وہ تو جیسے تیسے بھی ہو جائے. ایک ہوتا ہے صحیح طریقے سے. تو اٹس لائک اے ہاسٹل. ایون اٹس ناٹ ایگزیکٹلی کہ آپ یہ کہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو آپ نے ہاسٹل کی طرح ایک طرح ہے نا. کی طرح میں بلکہ بس ہاسٹل میں پے نہیں کرنا پڑتا. بس جی، یہ ظاہری بات ہے. یہ ہم اہل خیر حضرات کے تعاون سے چلاتے ہیں. وہ بچوں کو اسپانسر کرتے ہیں. آغوش میں ہمارے پاس جو ہے وہ 20,000 روپے فی بچہ اسپانسرشپ ہے.
اور 100% بچے اچھا، اسپانسرشپ لوگ کیسے مدد کریں اگر وہ چاہیں تو اس ادارے کی؟ ہمارے جو ہے نا ویب سائٹ موجود ہے الخدمت کی، اکاؤنٹس ہمارے موجود ہیں، الخدمت کے دفاتر موجود ہیں، لوگ وہ جائیں چیک کریں. فی بچہ جو آغوش میں جو رہائشی بچہ ہے وہ فی بچہ 20,000 روپے ماہانہ اسپانسرشپ ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس 100% اسپانسرشپ موجود ہے اس وقت، یعنی کہ اسپانسرشپ زیادہ ہے، بچے کم ہیں. لوگ اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں. اس طریقے سے جو آرفن فیملی سپورٹ پروگرام ہے، جو اپنی والدہ کے ساتھ گھر پہ رہ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس 5,500 روپے اس کا ماہانہ اسپانسرشپ ہے. وہ ہم ان کو ان کی والدہ کے بینک اکاؤنٹ میں، ہم نے تمام والدوں کے بینک اکاؤنٹ کھولے ہوئے، بینک اکاؤنٹ میں ان کے سمائی بنیاد کے اوپر پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں جہاں سے ان کی فیس وغیرہ اس طریقے سے وہ ادا کر سکیں. اور یہ کہ اس طرح سے وہی والی بات آ جاتی ہے کہ اچھی تعلیم و تربیت. آپ لوگ کے اسکولس وغیرہ بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا آغوش کے لیے بھی کچھ سیپریٹ اسکولس کی تعمیر کے لیے کچھ کریں گے کبھی؟ جی ہیں کچھ اسکول ہمارے ساتھی کے ساتھی ہیں، اور کچھ ہم جان نہیں ہے پاسبل. ظاہر ہے اگر 100 بچے ہیں نا، 100 بچوں پہ وہ اسکول اس طریقے سے نہیں بن پاتا، تو پھر قریب بھی ہم جو بھی اچھا اسکول ہوتا ہے وہاں اس کے اندر ان کا داخلہ کرا دیتے ہیں. لیکن وہ بھی اسکول صاحب تو وہ تو اپنی فیس لیتے ہوں گے، تو پھر آپ لوگ پے کرتے ہیں ان کو. تو اسی طرح ہی پھر جو ہے پورا اچھا ان کا کھانے پینے کا، ان کا گھومنے پھرنے کا، ان کا سب کا انتظام ہوتا ہے. ان کا پورا شیڈول بنا ہوا ہے. صبح فجر کی نماز سے لے کے رات کے سونے تک کا ڈیلی کا شیڈول ہے. ان کا ناشتے کا روز کا الگ مینو ہے، لنچ کا دوپہر میں الگ مینو ہے، شام میں کھانے کا الگ مینو ہے، جس میں ہر طرح کے ان کے فروٹ شامل ہوتا ہے روزانہ ان کی ڈائٹ کے اندر. ان کی اسپورٹ ایکٹیویٹی کے لیے ان کے لیے ہم نے جم موجود ہے، ان کے لیے انڈور گیم موجود ہے، کمپیوٹر لیب موجود ہے، لائبریری موجود ہے. یہ تمام چیزیں ہم نے ان آغوش کی. اس کے علاوہ جو ہمارے آرفن فیملی سپورٹ پروگرام ہے ان کے لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں مہینے میں ایک بار ان کو جمع کریں. مثال کے طور پہ کراچی میں ہمارے پاس 2400 بچے ہیں. ان 2400 بچوں کو ہم نے 11 کلسٹرز میں تقسیم کیا ہوا ہے، اور ہر 11 کلسٹر میں ہمارے پاس ہمارے آفیسر ہوتے ہیں جو اسکول سے رابطے میں رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں، اپڈیٹ لیتے رہتے ہیں، ہاں بھی بچے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، یہ تو نہیں بچوں نے چھوڑ نہیں دیا ہے. پھر ہر مہینے ان کی ایک نہ ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر 23 مارچ آ رہا ہے تو ان کو 23 مارچ کے حوالے سے ان بچوں کی وہ کرتے ہیں، ہر ایکٹیویٹی میں ان کو شامل 14 اگست میں ان کو ہم شامل کرتے ہیں، عید کے موقع پہ شامل کرتے ہیں، رمضان میں شامل کرتے ہیں. ان کو ہم پکنک پہ ہم لے کے جاتے ہیں، ان کے آؤٹ ڈور اور اس طرح ان کے ساتھ بالکل ویسے جیسے وہ ایک گھر میں رہے. اس کے علاوہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ان کی والدہ ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں ان کو ہم بزنس سپورٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی چاہتی ہے کہ میں اپنا کاروبار کرنا چاہتی ہوں، چھوٹی موٹی کوئی دکان کوئی چیز، ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ آپ لے لیں. ہم ان کو 1 لاکھ روپے 50,000 روپے. کوئی کہتی ہے کہ مجھے مشین چاہیے میں سلائی کر سکتی ہوں، ہم ان کو یہ علیحدہ سپورٹ کریں تاکہ مزید وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. بالکل، یہ تو بہت اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور اجر دے کہ آپ اور بھی زیادہ کام کر سکیں اس حوالے سے. ایک اور سوال جو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ابھی بچے جو ہیں ماشاءاللہ جو 2005 میں ہوں گے وہ تو بہت بڑے ہو چکے ہوں گے، اب وہ کہاں بڑے ہو چکے ہیں. ان میں سے کئی ایک بچے جو اپنی پروفیشن تعلیم مکمل کر کے اب وہ اپنے پروفیشن کے لیے آغاز کر چکے ہیں. کچھ لوگوں جی ڈی پائلٹ موجود ہیں، اس میں سے ڈاکٹرز موجود ہیں اس کے اندر سے، انجینئر موجود ہیں اس کے اندر سے. اسی طرح کچھ بچے جو ہے ہمارے ترکی میں اسکالرشپ پہ جا چکے ہیں. وہ پورا ایک سلسلہ ہے. اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم نے یہ جو ہمارا پروگرام ہے 18 سال کی عمر تک ہے. 18 سال کی عمر کے بعد وہ بچے کیا کریں؟ کیا وہ ان کے پھر ان کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں اپنے اسکالرشپ پروگرام سے. الخدمت کا وہ اگر اپنی ہائر ایجوکیشن جاری رکھنا چاہتے ہیں، ماسٹر، پھر ہم ان کو اسکالرشپ کے ذریعے ان کو ایسے نہیں چھوڑتے. پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل خیر جو ہیں ہمارے اس کام میں، ہمارے اس مشن میں ہمارے ساتھ دیں، اور یہ معاشرے کے جو یتیم بچے ہیں ان کو ہم یتیم نہ کہیں بلکہ باہمت بچے کہیں، اور ان کو بھی ہم اپنے معاشرے کا حصہ بنائیں. اور الخدمت کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں، آرفن کیئر پروگرام تو ایک ایکٹیویٹی ہے، اس کے علاوہ بنو کا قابل کا ایک پروگرام ہے، IT ٹریننگ پروگرام ہے، واش کا پروگرام ہے، پانی کا پروگرام ہے، میت سروسز ہیں، اس کے علاوہ فوڈ راشن ہے، اس کے علاوہ ہیلتھ کی بڑی سروسز ہے کراچی کے اندر بھی اور کراچی سے باہر بھی. ان تمام چیزوں کے اندر بھی اگر انہی اہل خیر حضرات کے ساتھ یہ تعاون کرتے ہیں جس کی وجہ سے سرگرمیاں جاری ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا شعبہ تشریف لانے کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین جائیں گے بریک کی جانب، بریک پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان
ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست نعت خواں ثنا خانم اس وقت موجود ہیں، امجد بلتستانی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھے منقبت پڑھتے ہو، آپ بہت اچھے نعت پڑھتے ہو۔ آج ہمیں موقع ملا کہ آپ کو اپنے شو میں بلائیں۔ بڑا اچھا آپ کا یوٹیوب چینل بھی چل رہا ہے اس وقت نا، اور آپ کا تعلق بھی بلتستان سے ہے، لیکن آپ پیدا کراچی میں ہوئے نا؟ بالکل کراچی میں کراچی میں، اور اب یہ کہ اپنے یوٹیوب چینل کو بہت اچھا چلا رہے ہیں۔ آج جو ہے ایک بہت اچھا اور خوبصورت دن ہے، ولادت مولا حسن علیہ السلام کی جو ہے آج ولادت ہے۔ ان کے حوالے سے بھی ہم چاہیں گے آپ ضرور ہمیں منقبت بھی سنائیں اور ہمیں آپ نعت بھی سنائیں۔ آج موقع ملا ہے تو آپ سے ہم ضرور سنیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ نے مجھے اپنے اس شو میں انوائٹ کیا۔ اس کے بعد میں 2 اشعار اپنے اس کلام کے پڑھتا ہوں جس سے مجھے آج مولا نے اتنی عزت و شہرتوں سے نوازا، جو کلام میری پہچان بنی۔ جانم فدائے ہے دری یا علی علی علی، جانم فدائے ہے دری یا علی علی علی، ہے محمد میرا دل تو سینہ علی، میرے جینے کا واحد کرینہ علی، دین اسلام کا ہے نگینہ علی، حق کی منزل کا پہلا ہے زینہ علی، دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی، میرا مرشد بیا کا بھی مولا علی علی، مولا علی، ہر سو صدائے ہے دری یا علی علی علی، جانم فدائے ہے دری یا علی علی علی، صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی لب پہ اپنے رہے نعرہ حیدری، یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا، بعد یزدہ کے ہے دوسرا آسرا، میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں، غم کے ماروں کہے تو سہارا علی علی، مولا علی، رمز بقائے ہاشمی یا علی علی علی، جانم فدائے ہے دری یا علی علی علی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. آج آپ کے لیے کرشی جامع شیری کی جانب سے بھی تحفہ جائے گا, WB بائی ہمانی کی جانب سے بھی, آسکرش کی جانب سے بھی, زہرا گرافس کی جانب سے, السدیس کی جانب سے اور دی پیزانو کی جانب سے. بہت بہت شکریہ آپ کا, اور ہم جاتے جاتے چاہیں گے کہ ہم آپ سے اچھے سے منقبت بھی سنیں. جی انشاءاللہ. دو شعر جی جی مولا حسن کی منقبت کے, کیونکہ آج ان کی ولادت کا دن بھی ہے. جی. خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا, خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا, اور سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا. اور بطول عذرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا, تو علی کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسا لیا حسن کا. اور ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب مہدی تلک چلے گا, کہ ابھی تو زہرا کے گھر میں روشن ہوا ہے پہلا دیا حسن کا. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں عرفان رمضان, جو ہے GTV نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن, اور آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر شیف علی باس ہیں, جو کرشی جامع شیریں سے بہت ہی مزیدار کوئی ریسیپی بنانے والے ہیں. جی جی السلام علیکم. آج ہم بہت ہی ایزی اور سمپل ایک فرنی بنا رہے ہیں. اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں فرنی اور کھیر میں. کھیر ہوتی ہے, وہ فرنی ہوتی ہے. فرنی میں جو ہے وہ مین جو ہے وہ پاؤڈر ہم یوز کرتے ہیں رائس کا فرنی کے اندر. جی, اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم کراش ہوا چاول یوز کرتے ہیں. کیا اس میں بھی جا سکتا ہے, لیکن مینلی پاؤڈر یوز کیا جاتا ہے. یہ میجر ڈفرینس ہے اس کے اندر. جسے ہم کہتے ہیں چاول کا آٹا, چاول کا آٹا بالکل پاؤڈر ہوتا ہے نا, وہ پاؤڈر ہوتا ہے بالکل. وہ اگر پاؤڈر ہو آپ کے پاس, تو میرے پاس جو ہے وہ اس وقت کرشڈ ہوا
चावल है ठीक इसके है। लिए। अच्छा, जो क्रश हुआ चावल है, इसे टोटा चावल भी कहते हैं, तो बिल्कुल। ये वाला चावल जो है ये भी यूज हो सकता है ना? ये भी यूज हो सकता है, लेकिन ये मेनली खीर के अंदर यूज होता है और इसमें Not भी कर in- सकते हैं, हाँ, ऑप्शनल है। अगर optional आपको है। नहीं मिल जी, रहा वो, क्योंकि ठीक है। खीर में जो है, खीर में चंक्स होते हैं हमारे, Start हो तो चुकी दाना है होता रेसिपी, जी, जी। और यहाँ पे जो है वो इंग्रेडिएंट्स बता दे फटाफट। इंग्रेडिएंट्स है कि दूध बेस ठीक है। इसकी है, दूध हमने जो है वो जोश के लिए रख दिया है। 1 लीटर दूध है मेरे पास, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं चावल का आटा यूज करूंगा, या आपने चावल ब्लेंड किया हुआ, बिल्कुल पेस्ट किया ब्लेंड किया। हुआ। अच्छा, इसके लिए ये है कि चावल पहले भिगो दें जी। और भिगोने के बाद उसको आप ब्लेंड कर दें तो वो सेम चीज हो जाएगी। या अच्छा, पाउडर जो है या वो पाउडर मिलता है आपको 5 अच्छा, चमचे। पाउडर को भिगोने की जरूरत पड़ती है या नहीं? नहीं, उसको डायरेक्ट Direct करना इसको होता है, add और करना है, आपने इस ठीक है। तरीके से उसको कुक करना होता है। इतने दिनों से मेरा दिल हो रहा था फिरनी या खीर खाने का, पता नहीं, मैं रोज कह रही हूँ मैं आज बनानी है, आज बना। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा मुझे। एक तो ये है कि हमने इसको पहले भिगो दिया और फिर पकाया, जी। क्या बॉयल चावलों के साथ भी फिरनी या खीर बन सकता है या नहीं? बनाने को आप बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। बेहतर होता है कि आप उसी में ही ऐड करें, क्योंकि चावल का एसेंस, फ्लेवर जो है वो फिर दूध उसी के में साथ उसी आएगा। में पकाई ठीक में है, आता है, ठीक है, ठीक और है। वो एक अलग अरोमा जो है देता है, वो और फ्लेवर ठीक है। देता है उसको। मैं- तो इसको स्लो जो है वो यहाँ पे हम पकाते रहेंगे। इसको आहिस्ते हल्की आंच पे जो है वो कुक करेंगे। और चावल तो जल्दी बन जाते हैं ना? चावल फिर तो जल्दी बन जाएगा, और अगर जितना आपने पेस्ट बनाया हुआ है और पाउडर फॉर्म में है तो वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। और जल्दी हो इसके साथ साथ मैंने जो है वो थोड़ा सा केवड़ा में इसमें आधा ठीक है। चमचा इसमें चाय add का कर दें, चमचा मैं चाय इसमें का, ठीक है, केवड़ा खुशबू ऐड आती कर रहा हूँ फॉर खुशबू। और इसके साथ साथ मैं इसमें करशी जामी शीरी इलायची फ्लेवर, यानी कि करशी के प्रोडक्ट्स को आप किन किन तरीक़ों से अपने कर सकते हैं। ड्रिंक्स के अलावा मीठों में और चीज़ों में आप किस तरीके से डाल सकते हैं, वो आपको पूरे रमज़ान हम बता रहे हैं। इस वक्त जो है वो मैं इलायची फ्लेवर इसमें ऐड कर रहा हूँ। बिल्कुल, और ये बहुत ही मज़ेदार मीठा बन रहा है, बड़ा आसान है, लेकिन करशी जामी शीरी का इलायची फ्लेवर इसमें जो है वो टेस्ट और लज्जत में इसका जो है ना जायका दोबाला कर देगा। बिल्कुल। ऐसा करते हैं, जब तक दूध पक रहा है अभी हम लेते हैं ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और आज जो रेसिपी बन रही है वो है फिरनी। और फिरनी में आज शेफ़ अली अब्बास ने बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो चावलों के हिसाब से बताया। अच्छा, 1 किलो में तकरीबन कितने चावल डलने चाहिए? 1 किलो में तकरीबन आप इसमें डाल दें तकरीबन 200 ग्राम 200 250 ग्राम। आप और अगर डाल मतलब दें, ये आप वो कह रहे हैं अच्छे जो राइस पाउडर होगा वो? राइस पाउडर आप हाँ, इसमें 200 डाल दें। ग्राम। राइस पाउडर थोड़ा सा कम हो जाए, अगर अच्छा, चावल कम हो आप यूज़ जाएगा। करें चावल यूज़ करें तो 200 ग्राम, हाँ। ठीक है। और इस वक्त जब हम बना रहे थे तो इसमें फिर हमने शुगर ऐड की। शुगर आप हस्बे जायका ऐड करें। मैंने इसमें जो है वो ठीक खाने है। के चमचे 5 से 6 चीनी ऐड किए हैं, और क्योंकि हम थोड़ा वर्कआउट भी कर रहे हैं तो चीनी पे मैंने चीनी हल्का हमने हाथ रखा। हम जरा हल्का हाथ हल्का रखा। हाथ रखा है। और कलर आप देखिए कितना बेहतरीन माशाल्लाह इस पे आ बिल्कुल। चुका है, और जो इलायची का जो फ्रेगनेंस है, खुशबू है, वो भी आ रही है। तो स्लोली आपने थोड़े थोड़े आंच पे इसको वर्क करते रहना है। अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा 45 मिनट इसको लगता है, और थोड़े थोड़े टाइम से आप इसको जो है वो आप इसको चलाते रहें। तो चावल क्योंकि स्टार्च होता है वो थिक जैसे ही पकता रहेगा और वो थिक होता ठीक रहेगा होता दूध रहेगा, के साथ। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो खुद ही और इसको आपने अच्छा जो है वो- हिलाते रहना, लेकिन जी, ना मैं इस तरीके से इन गोबलेट ग्लासेस के अंदर निकाल रहा हूँ। आप जिस चीज़ में भी डिश आउट करें और फिर इसको आप पूरी डिश में कर रेफ्रिजरेट ले, वो भी कोई हार्म वो बिल्कुल। नहीं है। और ये इस तरीके से बार बार आप इसको चलाते रहेंगे तो उससे ये होगा कि मज़ीद जो दाना है वो उसका टूटता रहेगा, अगर कि आप पाउडर नहीं यूज़ कर नहीं रहे हैं यूज कर चावल रहे का। हैं, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट अच्छा, आपकी खुद ही मैश थिकनेस होना शुरू हो जाता जी है ना? थिकनेस आ अच्छा, जाती है। जब फिर खीर होती है तो खीर में दानों को मैश करना पड़ता है या वो भी खुद ब खुद होते चले जाते ये हैं? ऑप्शनल होता है। कुछ लोग जो है वो मैश कर देते हैं, जैसे हमारे यहाँ घर में बनती है तो उसमें जो है वो दाना रखा जाता है, तो उसमें थोड़ा सा फील होना चाहिए। और प्लस उसके लिए जो है वो दूध को अच्छे से पकाया जाता है। बाज़ जगहों पे तो दूध को थोड़ा सा इतना पकाते हैं कि थोड़ा सा वो लगने लगे, कलर चेंज करे, कैरमल जैसा हो जाए। जी, 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 और कंडेंस मिल्क भी उसके अंदर ऐड किया जाता है थोड़ा सा। ठीक है, चले जी, डन हो गया, क्योंकि अब इस सेगमेंट का वक्त भी खत्म हो रहा है, तो हम ये चाहेंगे कि आप यहाँ पे सर्व कर बस लें। ये हमारी थिकनेस हो गई। मज़ीद जितना ये ठंडा होता जाएगा और ये थिक थिक हो होता जाएगा। ठीक है, आपने इस तरीके से जो है वो सर्व करना है। ऐसे निकाल लेना है इसको।
گلاسز کے اندر اگر انڈیویجول سرونگ آپ چاہ رہے ہیں, خاص مہمان آ رہے ہیں, اگر تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ تھوڑا ہارڈ ہو جاتا ہے. یہ بالکل تھک تو یہ مجھے ہونا بتائیں کہ آپ اسے گرم گرم پیالوں میں ڈالیں یا نہیں؟ آپ ڈال دیں گرم گرم, کیونکہ اگر آپ انڈیویجول اس طریقے سے سرونگ چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو کر کے اور ایون ڈش آؤٹ بھی اس کو گرم گرم ہی کر دیں, کیونکہ پھر وہ پتیلے میں ہی بہت زیادہ جم جائے گا. جی, اور آپ اس کو سیم ٹائم پہ یا سرونگ سے پہلے آپ اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے گارنش کر لیجئے. اس کے اوپر جو ہے وہ آلمنڈس ہم نے ڈال دی ہیں, تھوڑا سا پستہ ہم اس پہ ڈالیں گے ایسے, اور ویسے بادام جو ہے وہ ایسے کر کے میں اس پہ رکھ رہا ہوں پریزنٹیشن کے لیے. تو یہ ہماری جو ہے وہ آج کی ریسیپی بالکل تیار ہے, بہت زبردست. کرشی جامع شیری بھی ساتھ ہی اس کو ایڈ آن کر دیں. ہاں جی, اور بہت ہی زبردست ریسیپی, آپ لوگ گھر پہ ضرور ٹرائی کریں. آج بنائی ہے بہت ہی آسان فرنی. آئی تھنک دس از سچ اے لولی پوری ڈش. اچھا, میں تو اکثر اوقات فرنی کو نان کے ساتھ بھی کھا لیتی ہوں, تو بڑا مزے کی لگتی ہے کہ آپ جو ہے اس کو ایک وہ سوچ رہے روٹی کے ساتھ یا نان کے ساتھ, اس کے ساتھ نان جو بھی کلچا وغیرہ آپ دیکھیں, جو اپنی مرضی آپ کو جو ہے ڈبل روٹی کے ساتھ بھی کھا لیتی ہوں, اچھی لگتی ہے یہ. تو خیر یہ بہت زبردست ریسیپی آج آپ نے بنائی ہے, ویری ایزی. جو خواتین گھر پہ بنانا چاہیں وہ کرشی جامع شیری کے ساتھ اس دفعہ اس کو ٹرائی کریں. یقیناً فرنیاں گھر پہ تو بہت خواتین بناتی ہوں گی, لیکن یہ کہ کرشی جامع شیری ہے انسٹنٹ. آپ کچھ بنانا چاہ رہے ہیں, کچھ نہیں ہے آپ کے پاس, آپ کو لگ رہا ہے آپ کے پاس پری مکس نہیں ہے فرنی کا, تو اس طریقے سے آپ فرنی بنا سکتے ہیں. بالکل. دیکھیں دودھ بھی موجود ہوتا ہے اور آپ کے چاول بھی ہوتے ہیں. اگر آپ چاول کا آٹا نہیں لے کر آ رہے تو انہوں نے طریقہ بتایا کہ پہلے آپ نے بھگو دینا ہے, اس کے بعد اس کو آپ نے بلینڈ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اب ہم جائیں گے بریک کی جانب. ہم تو اجازت لے ہی لیں گے آپ سے, نازیہ ملک ٹیم تو اجازت لیں گے, لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا ہے کیونکہ عرفان رمضان جی ٹی وی نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے. سو یو آل اسٹے ود اس. عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان.